अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक पॉडकास्ट ज़बान ज़द-ए-आम है और उसी की चहमगोइयाँ जारी हैं। जबकि इस पॉडकास्ट के वायरल होने के बाद दो किस्म की आरा सामने आ रही हैं। एक जानिब तो बेशतर लोग जो हैं वो उस खातून टिकटॉकर को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि उसने अपने टिकटॉक के काम का दिफा किया और उसने ये बताया कि वो 15 मिनट के अंदर 1 लाख रुपया कमा सकती हैं। और साथ ही साथ उसने कहा कि क्या करती, मैं 25,000 की नौकरी करती, मैं एक जो कि जालिम शौहर की जो कि जुल्म बर्दाश्त करती, एक जो कि मुआशरे की तकलीफ बर्दाश्त करती, या फिर मैं ये रास्ता चूज़ करती। जबकि दूसरी जानिब उस एंकर रेहान तारिक साहब को भी तनकीद का निशाना इस वजह से बनाया जा रहा है कि उन्होंने उस खातून के जो कि सवालात में इंटरप्ट किया, उसमें मुदाखलत की और साथ ही साथ उससे बड़े जो कि अजीबो गरीब किस्म के तीखे और चुभते हुए सवालात पूछे। और उसके बाद एक और भी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये पॉडकास्ट जो है एक मुकम्मल तौर पर स्क्रिप्टेड होती है और उस पॉडकास्ट के अंदर बैठाए गए जो मेहमान हैं वो भी स्क्रिप्टेड जो सवालात करते हैं। क्योंकि इसकी वजह ये बनी कि वहाँ पर एक खातून ने भी उसी खातून को जवाब दिया और एक ऐसा जवाब दिया कि जो शायद इस वक्त जो ट्रेंडिंग बना हुआ है और बहुत से लोग जो हैं उस टिकटॉकर को कह रहे हैं कि आपको उसी पॉडकास्ट के अंदर वो जवाब मिल गया था। एक तो आपको बताते हैं कि इस पॉडकास्ट के अंदर सवालात क्या हुए, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए था। तमाम तर तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन इकराम, वाज़िया रहे कि हाल ही में रेहान तारिक और वर्दा मलिक के दरमियान एक पॉडकास्ट आता है जो कि तकरीबन 2 घंटों का पॉडकास्ट होता है और जिसके इंट्रो में ही बहुत से ऐसे सवालात खड़े हो जाते हैं कि जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक जानिब तो रेहान तारिक को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जबकि दूसरी जानिब जो इस टिकटॉकर का कहीं पर इस्तीफा भी किया जाता है कि अगर वो इतनी ही बुरी है तो रेहान तारिक ने उसको अपने पॉडकास्ट में क्यों बुलाया, रेहान तारिक ने उससे सवालात क्यों किए। रेहान तारिक एक एंकर है, ना कि एक जज है। इसके ऊपर पाकिस्तानी अदाकार जो हैं वो भी बोल पड़े हैं। अब आपको बताते चले जाएं इस खातून के बारे में कि मैंने खुद अभी तक इसकी कोई टिकटॉक या कोई आईडी नहीं देखी, लेकिन इस पॉडकास्ट के बाद इसको जो कि वजह शोहरत सिर्फ इसकी में भी पॉडकास्ट पाकिस्तान के अंदर हो कि वो वायरल काफ़ी ज़्यादा हुई और उसने भी जो जवाबात दिए हैं वो भी आपके सामने हैं। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चले जाएं जो सबसे ज़्यादा इस वक्त रेहान तारिक का एक क्लिप वायरल हो रहा है वो ये है कि ये कंटेंट क्या जस्टिफाइड है। वो कंटेंट के अंदर वो लड़की पूछ रही इसमें गलत क्या है, आप साबित क्या करना चाहते हैं, मुझको बताना क्या चाहते हैं। वो कहते हैं क्या ये जस्टिफाइड है। वो कहते इसमें क्या है, मैं इसमें एक डांस कर रही हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है। वो कहते तो ये क्यों आप कर रही हैं। आपको पूरी पॉडकास्ट का थोड़ा सा हवाला देता चला जाऊँ कि जब ये पॉडकास्ट आगाज़ इसका होता है और रेहान तारिक साहब उस लड़की के साथ बातचीत का आगाज़ करते हैं, जब ये पॉडकास्ट मंजर आम पर आती है तो उस वक्त जो है एक जानिब तो रेहान तारिक के बाद में बात में करूँगा, लेकिन उससे पहले इस खातून के मसाइल के बारे में बात करते चले जाएं। अब ये खातून कहती है कि क्या मैं 25,000 में अपनी बहन की शादी करवा सकती थी, क्या मैं 25,000 में अपने भाई का जो कि घर का खर्चा चला सकती थी, अपने भाई की शादी करवा सकती थी, क्या 25,000 में मेरे बाप का ऑपरेशन उसका बाईपास हो सकता था, क्या 25,000 में मेरे घर के अखराजात चल सकते थे, मामलात चल सकते थे, और या फिर मैं किसी जालिम शख्स की जो कि उसकी जुल्म बर्दाश्त करती। और फिर मेरे पास 2 ही रास्ते थे। एक रास्ते था कि मैं 25,000 पर, क्योंकि वो 25,000 वो खातून लेती रही है। अब आपको ये बताऊं कि ये खातून करती क्या थी। ये इससे पहले ब्यूटिशियंस थी, मीन दैट के ये जो कि कटिंग करती थी, सैलून पर होती थी और वहाँ से इसको तकरीबन 10 से 12 घंटे की ड्यूटी के बाद सिर्फ 25,000 रुपये मिलते थे, जिससे इसके घर का जो गुजर बसर है वो इंतहाई मुश्किल से चल रहा था। अब नाज़रीन, ये मेरे सवाल नहीं हैं, ये लोगों के सवाल हैं कि ये खातून आखिर कहना क्या चाहती है, इस मुआशरे की उन ख़वातीन को पैगाम क्या देना चाहती है, उन जो कि नाबालिग लड़कियों को पैगाम क्या देना चाहती है कि जो अभी तक इस सोशल मीडिया की ज़िंदगी की ऐशो इशरत की जो उसकी जो बैकग्राउंड है वो नहीं समझती, बल्कि वो इस ऐशो इशरत को देख रही हैं। आपको बताता चला जाऊं कि इस खातून के बारे में जो तफसीलात सामने आई हैं वो ये हैं कि ये इस वक्त अपने पूरे घर का ख़र्चा चला रही है। और ये खातून जो उसने खुद एडमिट किया है, खुद ऑन इन वर्ड्स को किया, वो कहती है कि मैं 15 मिनट के अंदर 1 लाख रुपया कमा लेती हूँ।
اور میرے مہینے کی جو کمائی ہے وہ تقریباً 10 لاکھ تک بن جاتی ہے، اور جس میں وہ کہتی کہ یہ صرف میرا گھر نہیں چل رہا، اس میں اور بھی کتنے درجنوں گھر جو ہیں جن کے گھر کا راشن میں چلا رہی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتی ہے وہ کہ اگر میں یہ نہ کروں تو میرے پاس اس کے علاوہ ہے کیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ خاتون جو کہ روتی ہوئی بھی کہتی ہے اور ساتھ میں یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ اچھا لگا، خیر میں نے کر لیا۔ اب بات یہ ہے کہ لوگ ریحان طارق کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ریحان طارق نے اس خاتون کو بلایا ہی کیوں۔ آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ جب ریحان طارق سے میری بات ہوئی تو ریحان طارق کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا کام ہے سوال کرنا، اور وہ لوگ جو ہیں، اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو کہ ان کو زبردستی کسی مہمان کو کوئی بھی کسی جگہ پر نہیں بلا سکتا۔ جب بھی کوئی آتا ہے وہ اپنی مرضی کے تحت آتا ہے اور اپنی رضامندی کے بعد آتا ہے، اور جو بھی اس سے سوال ہوتے ہیں وہ جو دنیا وہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہی فیصلے کرتے ہیں۔ اب جناب ریحان طارق کو اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ اس خاتون کو اس نے اس طرح کے سوال کیے کیوں کہ یہ آپ ڈانس کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں۔ اب معاملات یہ ہیں کہ جب کوئی بھی شخص اس پوری پوڈ کاسٹ کو دیکھے گا تو یہ مکمل طور پر سمجھ جائے گا کہ اصل کہانی کیا ہے، اور وہ لوگ جو ریحان طارق کو ذہنی مفلوج قرار دے رہے ہیں کہ شاید وہ ان کے اپنے عقل پر کے پردوں پر جو ہے وہ کوئی گرد و غبار آ چکی ہے، وہ خود جو ہے وہ ان کا دماغ جو ہے وہ سو چکا ہے۔ اب بات یہ کہ وہ خاتون خود کہہ رہی ہے کہ آپ ایک بہترین اینکر ہیں اور ایک بہترین یہ پوڈ کاسٹ ایک بہترین چینل ہے جو کہ جتنے بھی سوال ہوتے ہیں وہ یہاں سے حذف نہیں کیے جاتے، وہ یہاں سے کٹ نہیں کیے جاتے، بلکہ اور میں چاہتی ہوں کہ ایسے سوال ہونے چاہیے، ایسا کڑا احتساب ہونا چاہیے، ایسی جو کہ چیزیں پوچھنی چاہیے جو کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، وہ خاتون خود کہہ رہی ہے۔ اب جناب آتے ہیں اسی پوڈ کاسٹ کے اندر بہت سے سوالات ہوتے ہیں، ایک لڑکا اس کو طوائف بھی کہتا ہے جس کے اوپر ریحان طارق اس کو بڑی سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور بھی بہت سے سوالات آتے ہیں، اور لوگ جو ہیں ایک لڑکا اور بھی کہتا ہے کہ میڈم میں نے تقریباً کتنی دیر تک اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو وائرل کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوا، اور جیسے ہی میں نے ایک لڑکی کی تصویر اور اس کے نام سے چلایا اور وہ ٹک ٹاک جو ہے وہ وائرل ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ اس طرح کی وہاں پر جو ہے نا وہ آنسر کوسچن ہوتے رہے۔ سو وہاں پر ایک خاتون بیٹھی ہوتی ہے جو خاتون اس لڑکی کو کہتی ہے کہ مجھے آپ کے کانفیڈنس پر بہت ہی کانفیڈنٹلی آپ نے جوابات دیے ہیں اور میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی، اور وہ خاتون رونے لگ جاتی ہے۔ روتے ہوئے وہ ایک دفعہ مائک واپس کر دیتی، لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کائنڈلی چپ کرے، بتائیں کہ مسئلہ کیا، آپ سوال کیا کرنا چاہتی ہیں۔ تو وہ خاتون کہتی ہے کہ وردہ مجھے آپ پہ بڑا افسوس ہو رہا ہے، آپ پہ بڑا دکھ لگ رہا ہے کہ اگر آج آپ ایک ایز اے ٹک ٹاکر یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، کبھی آپ یہاں پر ایک بیوٹیشین ہو آ کر بیٹھتی، کبھی آپ ایک بزنس گرل کے طور پر یہاں پر بیٹھی ہوتی اور ایک انٹرپرینیور کے طور پر یہاں پر بیٹھی ہوتی تو میرے خیال میں مجھے خوشی ہوتی۔ اور میں آپ کو بتاتی چلے جاؤں کہ جو مجبوریوں کا رونا آپ رو رہی ہو، ان تمام حالات و واقعات سے میں نکل کر یہاں بیٹھی ہوں، اور الحمدللہ آج میرے پاس گاڑی ہے، آج میرے پاس ایک بہترین گھر ہے، آج میرے پاس ایک فیملی ہے، اور میں ایک عزت دار خاتون ہوں، اور میرا تعلق شعبہ جو کہ ٹیچنگ کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں کہ اس لڑکی کو جواب تو وہیں پر مل گیا ہے، وہ لڑکی اس کو بتا رہی ہے اور اس کو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسلام جو ہے نا وہ اسلام کے اوپر چلنا انتہائی مشکل ہے۔ مشکل کس طرح سے ہے؟ کیونکہ وہاں پر ہمیں راستے میں جو ہے وہ بہت سی عیش و عشرت کی زندگی بھی نظر آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں ایک جانب تو جو ہے وہ گھٹن حالات اور انتہائی مشکل جو زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ وہ خاتون کہتی ہے کہ بھی میں نے ان تمام حالات کا سامنا کیا، اور میں نے ان تمام حالات کو جو کہ ان سے لڑی، اور لڑنے کے بعد آج الحمدللہ میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں۔ آپ بھی اگر اس طرح کرتی اور ہمت نہ ہارتی تو یہ سب کچھ ہو سکتا تھا۔ اب اس خاتون بی بی ٹک ٹاکر سے بندہ پوچھے کہ میری بہن آپ نے کوئی ان کا ٹھیکہ لیا ہوا اپنے والدین کا، آپ نے اپنے بھائی کا، اور ان کو آپ نے پورے خاندان کا یہ کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ جو آپ اس طرح جو کہ ایموشنلی ٹچ دے کر کہہ رہی ہیں کہ میں کیا کرتی، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل نہیں تھا، میں یہ نہ کرتی تو کیا کرتی۔ تو آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ جو
قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا ہے سورہ نور میں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ریحان طارق کا مقصد آپ کو وہاں پر بلا کر جو ہے وہ شرمندہ نہیں کرنا تھا، بلکہ ریحان طارق کا بلا کر مقصد آپ کو یہی کہنا تھا کہ خدا کے لیے اس قوم کے بچوں کو وہ چیز دے کر جائیں، وہ کنٹینٹ دے کر جائیں، اس قوم کے بچوں کو وہ علم و ہنر دے کر جائیں، تاکہ کل کو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی آپ کو اس کنٹینٹ کی وجہ سے یاد رکھیں۔ ریحان طارق کا بلا کر اس خاتون کو وہاں پر بے عزت کرنا مقصد نہیں تھا، اس خاتون کو وہاں پر سب لوگوں کے سامنے مذاق بنانا مقصد نہیں تھا، اور ریحان طارق نے کہا کہ میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا، تو تب انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جب وہ جو کہ ان کے لیے آگ جو ایک نمرود نے جب آتش جو کہ آگ کو جلایا تھا، تو اس وقت ایک پرندہ جو ہے اپنی چونچ کے اندر پانی لے کر آتا تھا اور وہ گرا رہا تھا، وہ کہتا روز قیامت میں اس بات کا اس حالات کا گواہ ہوں گا کہ اللہ میرے سے کوشش ہوئی، تو آپ بھی اتنی کوشش کر سکتی۔ اب اس کے بعد اس خاتون نے کہا ہے جی، جو سب سے بڑی بات میں آپ کو بتانے والا ہوں، وہ کہتی ہے کہ جی میں اب تھوڑے دنوں بعد جو ہے وہ حج کر لوں گی، اور حج کرنے کے بعد جو ہے وہ میں تمام ان جو گناہوں سے جو کنارہ کشی کر لوں گی۔ اور اس میں تب ریحان طارق کہتے تب آپ کا نام حاجی وردہ ملک ہو، آگے سے وہ ہنس کے کہتی ہے جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اب اس تمام باتوں کا جو ہے وہ لب لباب کچھ یوں ہے کہ کوئی بھی بیٹی جو ہے اگر ایک گھر میں صرف 10,000 سے گزارا کر رہی ہے، تو تب ان جیسے ٹک ٹاکرز آ کر ان کو ایک ایسا لائف سٹائل دکھائیں گے، تو میرے خیال میں ہر اس بچے کا دماغ خراب ہوگا کہ آخر یہ اتنا پیسہ کیسے کما لیتے، اور 15 منٹ کے اندر جو ہے وہ بھی 1,00,000 روپیہ۔ یار ہم بھی اسی کام کو آتے، کیا کرنا ہے تعلیم حاصل کر کے، کیا کرنا ہے ہنر حاصل کر کے، کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر کوئی تربیت حاصل کر کے، بلکہ سب سے بہترین جو پلیٹ فارم ہے وہ ٹک ٹاک کی، وہاں پر جاؤ، 2 ٹھمکے لگاؤ اور 15 منٹ کے لاکھوں روپے کماؤ۔ اور جو لوگ ریحان طارق کو ذہنی مفلوج قرار دے رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ شاید آپ خود جو ہیں وہ ذہنی مفلوج ہو چکے ہیں، آپ کا دماغی توازن جو ہے وہ کھو چکا ہے کہ آپ اس معاشرے کو دے کیا رہے ہیں، آپ اس معاشرے کے بچوں کے لیے چھوڑ کیا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں اسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔